ایک نوجوان لیکچرر بمبئی کالج جناب مجاہد ندوی صاحب کو میں دعوت دیتا ہوں کہ وہ آ کر اپنے تاثرات پیش کرے۔ میں 72 میں لال مسجد میں امام تھا۔ ان کے والد میرے مقتدی تھے عبدالحمید خان صاحب، تو ان کی پیدائش سے ہی وہ مشورہ کرتے تھے کہ ان کو عالم دین بنایا جائے۔ الحمدللہ عصری علوم میں بھی یہ بہت کامیاب لیکچرار ہیں، اور جس طرح سے اردو میں بولتے ہیں اسی طرح سے انگریزی زبان میں تقریر کرتے ہیں فی البدیع۔ اسی صلاحیت کی بنیاد پر یہاں لٹل فلاور اسکول میں انہوں نے تقریباً 10 سال عربی اور انگریزی پڑھائی، اور اس کے بعد ان کا انتخاب مہاراشٹرا کالج بمبئی میں لیکچرر کی حیثیت سے ہوا۔ میں میرے عزیز گرامی مجاہد ندوی فرزند کاشف کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اپنے تاثرات اپنے منفرد انداز میں بیان کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہاں میں اور کہاں نکہت گل، کہاں میں اور کہاں یہ نکہت گل، نسیم صبح تیری مہربانی۔ محترم و مکرم صدر جلسہ مولانا محمد سفیان قاسمی صاحب، صدر مجلس عاملہ و جنرل سیکریٹری صاحب، ناظم جامعہ اسلامیہ کاشف العلوم و صدر مدرس صاحب، اختصار سے اس لیے نام لے رہا ہوں کہ 5 سے 7 منٹ وہاں جلدی نہیں بیتتے، یہاں بہت جلدی بیت جاتے ہیں۔ وہاں بیٹھنے والوں کو احساس ہوتا ہے کہ ابھی کتنی لمبی تقریر ہو رہی ہے، اور بولنے والا گھڑی دیکھتا رہتا ہے اور وقت بیت جاتا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ تاثرات دینے کے لیے جب یہاں کھڑا ہوں تو اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر بجا لاتا ہوں کہ مجھ جیسے گناہ گار کو یہاں پر اس مبارک مجلس میں 2 الفاظ بولنے کی توفیق ملی ہے۔ اب جب توفیق موقع ملا ہے اللہ کے فضل و کرم سے، تو اللہ سے دعا ہے کہ وہ بولنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اساتذہ کی تقریر سنتے ہوئے میرے پیش رو مقررین کی غالب کا شعر یاد آ رہا تھا کہ میں جو عنوانات سوچ کر آیا تھا سب بول دیے گئے ہیں۔ غالب نے کہا تھا کہ دیکھنا تقریر کی لذت کے اس نے جو کہا، دیکھنا تقریر کی لذت کے اس نے جو کہا، میں نے یہ جانا کہ گویا یہ بھی میرے دل میں ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ اب اس کے بعد یہاں پر تاثرات میں صرف 2-3 باتیں عرض کرنا چاہوں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ملک کے سابق وزیر اعظم کو ان کے مخالفین کی جانب سے منموہن سنگھ کو ایکسیڈنٹل پرائم منسٹر کہا جاتا ہے، جو حادثاتی وزیر اعظم ہے۔ تو میں یہاں پر جو آج ابنائے کاشف کے درمیان یہاں کھڑا ہوں، 12 سال یہاں تعلیم حاصل کی ہے، اور مولانا نے ابھی میرا بیک گراؤنڈ بتایا ہے، لیکن آدھا بتایا ہے۔ آدھا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ میں بھی ایک ایکسیڈنٹل عالم دین ہوں۔ ایکسیڈنٹل اس لیے کہ میرا فیملی بیک گراؤنڈ فلموں کی ٹاکیز کا ہے۔ شہر کی 3 بڑی ٹاکیز ہیں، جس میں سے 2 الحمدللہ بند ہو گئی ہیں، وہ ہمارے خاندان سے منسوب ہے۔ والد صاحب گھاٹی میں ملازم تھے سرکاری، لیکن ساتھ میں ایک ٹاکیز میں مینیجر بھی تھے۔ لیکن سارے بچوں کو ہولی کراس اور لٹل فلاور اسکول سے پڑھانے کے بعد اللہ نے مولانا مجیب الدین قاسمی صاحب اور مولانا نسیم الدین مفتاحی صاحب کی رہنمائی میں ان کو توفیق دی کہ انہوں نے سب کو ادھر پڑھایا، لیکن ایک کو یعنی مجھے جو ہے تو دینی تعلیم کے لیے یہاں بھیجا، اور ایک ایسے مدرسے میں بھیجا کہ جس نے خاک کو کندن بنا دیا، جس نے سونا بنا دیا، کہ جس نے ایسی ایسی باتیں سکھائی۔ آج جب ہم تاریخ یا زندگی کے اوراق پلٹ کر دیکھتے ہیں تو احساس ہوتا ہے کہ النادی العربی کے جلسے ہوتے تھے۔ مولانا عبدالقدیر صاحب میرے استاذ محترم یہاں تشریف فرمائیں، مولانا بہت اہتمام سے کہتے تھے کہ جمعرات کے دن آدھا گھنٹہ رک جاؤ، عربی میں تقریر کرنا سیکھ جاؤ گے۔ ہم کتابیں یہاں لگا کر بھاگ جاتے تھے، 2 کتابیں لاتے تھے اور نکل جاتے تھے۔ لیکن بعد میں جب استاذ بنے تو احساس ہوا کہ ہمارے اساتذہ کتنے مشفق و مربی تھے۔
انہوں نے کتنا یعنی ہمارے پیچھے محنت کی تھی. جب ہم استاذ بنے تب ہم کو سمجھ میں آیا کہ جامعہ کاشف العلوم اپنے وقت سے بہت آگے چل رہا تھا. 2007 یا 2008 میں سرکار نے انوائرمنٹل اسٹڈیز لے کر آئی سبجیکٹ, اور مجھے یاد ہے کہ بہت بچپن میں مولانا سعد الحسن صاحب اور مولانا نصرت صاحب دونوں کو دیکھا میں نے. کاشف میں شجرکاری ہوتی تھی, عصر کے بعد درخت اور پودے لگائے جاتے تھے. یعنی حکومت کو جو بات بعد میں سمجھ میں آئی وہ بات کاشف العلوم بہت پہلے سے کر رہا تھا. اور یہ صرف چند مثالیں ہیں, ورنہ اس کے علاوہ تقریر, تحریر, یعنی ہمارا روم روم جو ہے وہ اس مدرسے کا مرہون منت ہے. آج ہم یہاں کھڑے ہیں تو وہ صرف اور صرف کاشف العلوم کی وجہ سے ہے, اور آگے بھی زندگی میں ہم سب جہاں جائیں گے سارے ابنائے کاشف وہ سب کا سب اسی مدرسے کا مرہون منت رہے گا, اسی مدرسے کا ہم پہ احسان رہے گا. یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہاں میں دیکھ رہا ہوں بہت سارے وہ ابنائے کاشف بھی ہے جو ابھی پڑھ رہے ہیں. بیٹا میں آپ سے خاص کر کے مخاطب ہونا چاہوں گا, آپ سمجھ لیجئے کہ آپ مواقع کی جنت میں ہیں. ایک ایک موقع کو استعمال کیجئے, ایک ایک لمحے کو استعمال کیجئے, ان مخلص اساتذہ کے مشوروں پہ عمل کیجئے. یقین مانیے کہ آپ کی زندگی میں آپ کامیابی کا آسمان چھوئیں گے. اور ایک آخری بات وہ یہ عرض کرنا چاہوں گا, اور وہ میں خود پہ سے کہہ رہا ہوں کسی اور پہ سے نہیں, کہ فراغت 1998 کی ہے میری یہاں سے, اور 25 سال بیت چکے ہیں, لیکن میں آج یہاں پر بہت سر جھکائے آیا ہوں. 25 سال میں مجھے احساس ہوتا ہے کہ میرے مدرسے نے مجھ کو جو کچھ دیا تھا, میری شخصیت کو جس طرح نکھارا تھا, سنوارا تھا, مجھ کو آج جو بھی بنایا ہے, میں اپنے مدرسے کو کچھ واپس نہیں دے سکا. میں اپنے مدرسے کے لیے کچھ نہیں کر سکا. میں نے اپنے مدرسے کے لیے کوئی کام نہیں کیا. اس کے جتنے احسانات تھے میں نے سب اپنے اوپر لے تو لیے, استعمال تو کر لیے, لیکن اپنی مادر علمی کے لیے کچھ نہیں کر سکا. لیکن انشاءاللہ یہ جو اپارچونٹی, یہ جو موقع ہے, جو آج ایک ویک اپ کال بولیے یا بیداری کا پیغام بن کر آیا ہے, تو انشاءاللہ اب اس کے بعد جتنی بھی زندگی باقی ہے, ارباب جامعہ جب جو خدمت کے لیے کہیں گے انشاءاللہ ہم حاضر رہیں گے. کیونکہ عام طور پر دیکھنے میں آیا ہے کہ مدرسے سے فراغت کے بعد بچوں میں سب سے پہلی بات یہ ڈیولپ ہوتی ہے کہ ہم مدرسہ واپس نہیں جائیں گے. یعنی ایک طرح کا اینٹی مدرسہ ان کے اندر مزاج ڈیولپ ہو جاتا ہے. شاید ہمارے اندر بھی کبھی تھا, اب اس کو ختم کیا ہے, اور انشاءاللہ آئندہ اس کو کبھی پنپنے نہیں دیں گے. بلکہ اس مادر علمی کے لیے چاہے ہم شہر اورنگ آباد میں ہوں یا جہاں بھی رہیں, اور انشاءاللہ یہ بات کی حامی سارے ابنائے کاشف بھریں گے کہ ہم جہاں رہیں گے اس مدرسے کو, جو اس کے ترانے میں ہیں کہ تیرے ایک چراغ سے ہزارہا جلے چراغ, تو انشاءاللہ وہ ہزاروں چراغوں کو روشن کریں گے. اور آخری بات میں اپنی مادر علمی سے, خاص کر اپنے اساتذہ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ یعنی ایک شکایت ہوتی ہے کہ بھول گئے فارغین اپنے مدرسے کو, اور وہ صحیح بھی ہوتی ہے کسی حد تک, لیکن میں یہ کہنا چاہوں گا ہم کو جو ملا ہے وہ تمہیں سے تو ملا ہے, ہم کو جو ملا ہے وہ تمہیں سے تو ملا ہے, ہم اور بھلا دیں تمہیں کیا بات کرو ہو. جزاکم اللہ خیر.